شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے سنتے ہو۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے، اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ حق اور سچ کے قریب جانے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت اور نرم دل کی ضرورت ہے۔ جھوٹے دکھاوے یا ظاہری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہے۔ اس زندگی میں ہر قسم کی انتہا پسندی سے دور رہو، کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوئی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ تم کائنات کی ہر چیز اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجا گھر تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق رسول کے دل میں ڈھونڈو۔ صوفی لوگوں کو ان کے حلیے سے نہیں جانچتے۔ جب ایک صوفی کسی پر اپنی نگاہ جماتا ہے تو وہ دراصل اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر چکا ہوتا ہے، اور ایک تیسری آنکھ سے جو اس کے قلب میں ہے اس کے اندر کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکے اور اس کو جان پائے۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ اس لمحے میں موجود ہے جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں، جنت کا ایک زینت طے کرتے ہیں، اور جب بھی نفرت، حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں، دوزخ کی زد میں ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ خلیفہ بن سکے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے اعمال خلیفہ بننے جیسے ہے؟ یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے اپنے اندر دریافت کریں، پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یکسانیت اور ہمواریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی، بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی منفی اثرات ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے۔ یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس ہم تک آ پہنچتی ہے۔ جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے وہ تم تک واپس ہی ضرور پلٹ کر آئے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو۔ بچے اور کامل مرشد شیشے کی مانند ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔
جس نے خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کی وہ تمام مخلوق میں افضل ہے۔ اپنے آپ کو بلا دینا ہی سب سے بڑی غفلت ہے۔ بزرگان دین کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بدی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو پوشیدہ رکھو۔ جب انسان میں 5 چیزیں ظاہر ہونے لگ جائے تو سمجھ لے کہ کامیابی قریب ہے۔ نمبر 1، وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کا دل تقوی سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ دوست اور دشمن میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ نیکی کی راہ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ سخاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔